السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آیت نمبر 137 ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے پھر تفسیر۔ قد خلت، قد تحقیق، خلت گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن کئی طریقے، فسیرو فی الارض، فسیرو تو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فانظروا پھر دیکھو، کیف کس طرح کانا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تحقیق تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے، تو چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، سنن کی بات آئی ہے، تو سنن جو ہے سنت کی جمع ہوتی ہے، سنت سب نے سنا ہے، تو سنت کا کیا معنی ہے؟ سنت کا معنی ہے طریقہ، اور یہاں کیا مراد ہے سنن سے؟ یہاں مراد ہے امتیں، یعنی کہ مختلف لوگ جو مختلف طریقوں پر چلتے رہے اور مختلف اوقات میں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قد خلت فی قبلکم، فرمایا یقیناً تم سے پہلے بہت سی امتیں، بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اور ان قوموں کے ساتھ، ان امتوں کے ساتھ اللہ نے جو طریقہ اپنایا، جو معاملہ کیا، وہ بھی گزر چکا ہے۔ کیا معاملہ کیا، کیا طریقہ اپنایا؟ کہ ان میں سے جو ایمان لائے، توبہ کرتے رہے اور اللہ کے دین پر صحیح صحیح چلتے رہے، تو اللہ نے ان کو کامیابیوں سے نوازا، عذاب سے بچا لیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو اللہ کے دین کے دشمن، نبیوں کے مخالفت کرتے رہے، اللہ اور اس کے وحی کو جھٹلانے والے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ایک وقت تک ان لوگوں کو مہلت دی، لیکن آخر کار ان کی پکڑ ہوئی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا اور یہ قومیں برباد ہو گئیں۔ دنیا میں ہی ان کا انجام ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہلاکت کا سامنا کیا، اور آخرت تو خیر ہے ہی ان لوگوں کی بری۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے، تو یہ ہے سنن، یہ ہے قومیں، یہ ہے طریقے جو گزر چکے ہیں، جو تم اپنے ان کے آثار تم دیکھتے ہو آج اپنے سامنے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ فسیرو فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ فسیرو چلو پھرو، سیرو سیر سے ہے، سیر کرو، چلو پھرو۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس آیت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں بھی تم لوگ سیر کرنے جاؤ تو وہاں سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ کہیں بھی جیسے آثار قدیمہ کو دیکھنے جاتے ہیں ہم لوگ، تو صرف اس کو پکنک کے طور پر یا آؤٹنگ کے طور پر انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ جائیں کہ انجوائمنٹ کیا، سیر تفریح کی اور آ گئے لوٹ کے مزے کر کے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا ایٹیٹیوڈ، چلو گھوم پھر کر آتے ہیں، مزے کر آتے ہیں۔ بلکہ ہمیں بخاری کی روایت، حدیث سے پتہ چلتا ہے، بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا على هؤلاء قوم الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، کہ نہیں تم داخل ہونا ان قوموں کی بستیوں سے مگر روتے ہوئے، اور اگر روگے نہیں تو مت داخل ہونا، یعنی کہ پھر مت جانا وہاں سے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ ان جگہوں سے ہمیں عبرت پکڑنی ہے، روتے ہوئے وہاں سے جلدی سے گزر جانا ہے ایسی جگہوں پہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے تو مدینہ اور تبوک کے درمیان قوم سمود کی بستیاں پڑتی ہیں، جہاں سے آپ کا گزر ہوا اس وقت، تو آپ نے صحابہ کو وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا، اور سر پر جو ہے سر کو ڈھانپ لیا، اور استغفار کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تیزی سے وہاں سے گزر گئے۔ تو کیا سبق سب مل رہا ہے ہمیں کہ اگر ہم بھی اس طرح کی کہیں جگہوں پر جائیں، آثار قدیمہ، کھنڈرات پر، اجڑے ہوئے گھروں سے ہم گزرے کہیں اس طرح کے، تو یا اس طرح کی ہم ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی دیکھیں یا پینٹنگز دیکھیں، تو صرف محض تفریح کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ ان کو دیکھ کر خود کو رلائیں بھی، ڈریں بھی کہ دیکھیں ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا غضب برسا تھا، اللہ کی ناراضگی ہوئی تھی، تو ان سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، نصیحت پکڑنی چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اسی طرح کے کاموں میں تو مبتلا نہیں ہو رہے، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، نبی کو، ان کے احکامات کو جو انہوں نے ہمیں نصیحت کری، ان کو ہم جھٹلا تو نہیں رہے ہیں۔ تو بہت یہ نصیحت پکڑنے کی چیز ہے۔ ٹھیک،
चले नेक्स्ट आयत क्या है देखते हैं। हाजा बयानुल लिन्नास, हाजा बयानुन ये एक बयान है, लिन्नास लोगों के लिए, वहुदन और हिदायत, व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन और नसीहत है मुत्तकी लोगों के लिए। क्या बयान है? हाजा बयानुल लिन्नासी, हाजा बयानुन यानी ये कुरान, कुरान मजीद ये बयान है। और क्या फरमाया? लिन्नासी लोगों के लिए, यानी कि सब के सब तमाम लोगों के लिए कुरान मजीद एक बयान है। कुरान को भेजा ही अल्लाह ताला ने इसलिए ताकि खोल खोल कर लोगों के लिए बयान कर दे, वाज़े कर दे हर चीज को। और दूसरी चीज क्या है कि ये कुरान मजीद हिदायत और नसीहत है, हुदन व मौइज़ा। लेकिन किसके लिए हिदायत और नसीहत है? लिलमुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए। मुत्तकी लोगों को ही हिदायत और नसीहत मिलती है कुरान मजीद से, सब लोगों को नहीं मिल जाती है। अब हम जरा अपना जायजा ले लें इसी वक्त कि हम भी कुरान पढ़ रहे हैं, है ना? हर संडे हम बैठते हैं और अलग से भी हम कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो क्या बस हम इस बयान को पढ़ रहे हैं, सिर्फ तफसीर को हम जान ले रहे हैं, पता हो रहा है हमें धीरे धीरे करके कि हाँ कुरान में क्या दिया गया है, या हम कुछ नसीहत भी पकड़ रहे हैं? हिदायत का रास्ता पता चल जाने के बाद उस हिदायत हमें मिल भी रही है या नहीं मिल रही है? और हिदायत देखें तभी मिलेगी जब तकवा होगा दिल में, तभी हम नसीहत पकड़ेंगे जब अल्लाह का डर हमारे दिल में होगा। सिर्फ कुरान को पढ़ लेने से हिदायत नहीं मिल जाती है। हम्म हिदायत उसी को नसीब होती है जो अल्लाह ताला से डरता भी है, दिल में तकवा होता है। और नसीहत भी कुरान से कौन लेता है? जो अल्लाह ताला का डर अपने दिल में रखता है। वरना कुरान को तो बहुत लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अभी भी देखे कुरान के इस्लाम के कितने पक्के दुश्मन हैं कुरान को पढ़ लेने के बाद भी। तो खाली कुरान पढ़ लेने से हिदायत नहीं मिल जाती, अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा, खौफ, उसकी अजमत, उसकी मार्फत दिल में होनी चाहिए, तभी जो है हिदायत और नसीहत हासिल होती है। तो इस चीज का हमें अपने अंदर लाने की जरूरत है, अपने तकवे का लेवल भी बढ़ाने की जरूरत है। ठीक, चले हम नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आयत 139, वला तहिनु वला तहजनु, वला तहिनु और ना तुम कमजोर पड़ो, वला तहजनु और ना तुम गम करो, व अंतुमुल आलऊन और तुम ही बुलंद हो, इन कुंतुम मुमिनीन अगर हो तुम मोमिन। क्या बताया जा रहा है? अब देखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, गौर से सुने। वला तहीनु वला तहजनु, ये जो वर्ड आया ना वला तहीनु, तहीनु वहन से है। वहन क्या होता है? वहन कहते हैं इरादे की कमजोरी या अमल की कमजोरी या सुस्ती। मतलब या तो अखलाक की कमजोरी हो, या किरदार की कमजोरी हो, या जिस्म की कमजोरी हो, कोई भी इस तरह की, इसको वहन कहा जाता है। हम्म तो अहले ईमान को यहाँ बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है अहले ईमान से? कि कमजोर मत पड़ो, वला तहीनु, कमजोर मत पड़ो, सुस्त मत पड़ो, और बेहिम्मत मत हो जाओ तुम। और फिर आगे क्या फरमाया? वला तहजनु और ना तुम गम करो। वला तहजनु, गम क्या होता है? गम होता है जब इंसान की कोई प्यारी चीज उससे दूर हो जाती है। हम्म जब इंसान की प्यारी चीज उससे दूर हो जाती है, खो जाती है कोई चीज, तो किसी महबूब चीज की दूरी या महरूमी की वजह से हुजन या गम पैदा होता है। सही बात। तो अब देखें, जंग ओहद में भी तो मुसलमानों से उनकी महबूब चीजें दूर हो गई थी। जंग बदर में क्या क्या हुआ था? जंग बदर में मुसलमानों का जो रौब, सॉरी, इसमें जंग ओहद में मुसलमानों की महबूब चीजें दूर हुई थी कि क्या क्या हुई थी, वो देखते हैं। जंग बदर में हम देखते हैं, जंग बदर में जो जब मुसलमानों को फतह मिली थी तो मुसलमानों का एक रौब हो गया था, है ना, पूरे जजीरा अरब पर, और ये जो मुशरिकीन मक्का थे उन पर भी। लेकिन अब क्या हुआ? अब जब जंग ओहद में अब हार हो गई और मुसलमानों के इतने सारे नुकसान उठाने पड़े, तो जंग बदर का जो रौब बना था वो अब रौब चला गया। एक तो ये बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबके महबूब थे, उनको तकलीफ पहुंची, उनको भी जख्म आए। और फिर हम देखते हैं कि जंग ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए, और जिसमें हजरत हमजा भी थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इसी तरह काफी नुकसान मुसलमानों को उठाने पड़े, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जंग ओहद में। तो लेकिन अल्लाह ताला क्या तसल्ली दे रहे हैं? अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि तुम लोगों को काफी तकलीफ पहुंची है, लेकिन इस पर तुम हिम्मत मत हारो, अपनी हिम्मत को छोड़ो मत, परेशान मत हो, गम मत करो,
دل شکستہ مت ہو جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہو. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں تم ہی بلند ہو ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. شرط بتا دی لیکن بلندی کی کہ تم ہی ہمیشہ بلند رہنے والے ہو اگر تم سچے مومن ہو. سچا ایمان ہونا یہ جو ہے بلندی کے لیے بہت ضروری ہے. جب انسان کا ایمان پکا ہوگا، ایمان سچا ہوگا اور اللہ پر وہ توکل کرے گا تو کامیابی ضرور ملے گی. تو عالون ہونا ہے تو اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے. بالکل کمزور ایمان والوں کے لیے نہیں ہے پھر کامیابی، اور نہ پھر صرف نام کے مسلمان ہونے والوں کے لیے کامیابی ہے. تو توحید پر جو ہے صحیح عقیدے پر ہونا بہت ضروری ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا مسلمان اعلیٰ تو نہیں ہیں، اعلیٰ تو نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ دبے ہوئے ہیں، ہر جگہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. کیونکہ آج کل ہم مسلمانوں کا ایمان اس لیول کا نہیں رہا نا، اتنا پکا نہیں رہا. پتہ نہیں ہمارا ایمان جو ہے کس لیول کا رہ گیا ہے اب. ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سب سے سچا ہے، پورا ہو کر رہنے والا ہے. اللہ کی بات سے سچی تو کسی اور کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس قوم کے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی، یقین کی شمع روشن رہیں، دنیا میں دیکھیں کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے پائی. لیکن جو قومیں پہلے ہی ہمت ہار جائیں اور کہنے لگیں کہ یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو بہت تھوڑے ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں، تو پھر ایسی قومیں پھر کیسے کامیابی پائیں گی؟ پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، کوئی کچھ نہیں کر پاتی پھر اس طرح کی قومیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب تم سیلاب کے خس و خشاب کی طرح بہتے چلے جاؤ گے. یہ خس و خشاب کیا چیز ہے؟ جو جب سیلاب آتا ہے اور اس کے پانی کے اوپر دیکھتے ہیں نا کتنا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر بہتا چلا جاتا ہے پانی کے ساتھ ساتھ. تو ایک زمانہ آئے گا جب تم سیلاب کے خس و خشاب کی طرح بہتے چلے جاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو یہ وہن ہوتا ہے. یعنی لوگوں کے دلوں میں کہ دنیا کی اتنی محبت آ جائے گی کہ وہ موت سے بھی نفرت ہو جائے گی، موت مرنا تو چاہیں گے ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، کمزوری پیدا ہو جائے گی، کم ہمت ہو جائیں گے. دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ نیکی کے کاموں کے لیے پھر ان کے پاس ہمت ہی باقی نہیں رہے گی اور نہ ہی وقت باقی رہے گا. اب جیسے ہم دیکھیں کہ چھوٹا سا اگزامپل لے لیں، ہم جب زیادہ جس دن کھانا پینا کر لیتے ہیں، زیادہ کھا لیتے ہیں تو کتنی سستی آتی ہے نا، وہن پیدا ہو جاتا ہے نا ایک طرح کا. تو پھر نہ عبادتیں ہم صحیح سے کر پاتے ہیں، نہ نمازیں ہی ہم خشوع کے ساتھ پڑھ پاتے ہیں، ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب انسان دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا پھر دین کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے پھر لگتا نہیں ہے دین کے کاموں میں. تو اس لیے کہا جا رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کمزور مت پڑو، غم مت کرو، اگر تم مومن ہو، سچا ہے اگر تمہارا ایمان تو تم ہی بلند رہنے والے ہو. تو کیا ضرورت ہے آج؟ اپنے ایمان کو ریوائیو کرنے کی، اپنے ایمان کو سچا اور پکا بنانے کی. ٹھیک، چلے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 140. آیت 140 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ این یمسسکم قرح، ان اگر یمسسکم پہنچا تمہیں قرحن کوئی زخم، فقط تو تحقیق مس القوم پہنچ چکا ہے اس قوم کو، قرحم مثلہ زخم مانند اسی کے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ دن، نُدَاوِلُهَا ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں، بَيْنَ النَّاسِ درمیان لوگوں کے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ جان لے اللہ، الَّذِينَ ان کو جو آمنوا ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ اور وہ بنا لے تم میں سے شہداء گواہ یا شہید، واللہ اور اللہ لا يحب نہیں وہ محبت رکھتا الظالمین ظالموں سے. اچھا اب کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
इन यमसस्कुम करहुन फकद मस्सल कौमा करहुन मिसलु, कि अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचा है तो उस तुमको जख्म लगे हैं, तुम्हारा नुकसान हुआ है, तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं हुआ है। इस तरह का नुकसान, इस तरह के जख्म काफिरों को, ये मुशरिकीन मक्का कुरैश को भी तो पहुंच चुका है जंग बदर में। क्या हुआ था जंग बदर में? उनके भी तो जो बड़े बड़े 70 सरदार थे मारे गए थे, 70 गिरफ्तार हुए थे, और उनके भी लोग जख्मी हुए थे, और पूरे अरब में वो जलील और ख्वार हुए थे। तो उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। और ये जो वर्ड आया है करहा, करहुन, करहा से है, यानी कि हथियार से चोट लगना, तो उनको भी ऐसा हो चुका है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं हुआ है इस तरह का। और क्या है, वह तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और ये दिन हम फेरते रहते हैं दरमियान लोगों के। ये दिन तो हम फेरते रहते हैं। और ये जो नुदाविलुहा है, इसका क्या मतलब होता है? दाल लाम वाव से है। इसका मतलब होता है अदल बदल करना, बारी बारी लाना, घुमाना फिराना, ठीक है। यानी कभी एक कौम को हम कामयाबी देते हैं तो कभी दूसरी को दे देते हैं। ये कामयाबी नाकामयाबी तो चलती रहती हैं दुनिया में। वक्त तो सबका एक सा नहीं रहता, बदलाव तो होता रहता है। लेकिन लेकिन इस तब्दीली का मकसद क्या है? क्या बेमकसद है ये सारी चीजें? नहीं, मकसद है। इसमें अल्लाह ताला का मकसद है, उसकी हिकमतें हैं इसके पीछे। और मकसद क्या है? ताकि लोगों की आजमाइश की जाए, उनको परखा जाए। हम्म वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, और ये दिन हम फेरते रहते हैं बैनन नासी, दरमियान लोगों के। क्यों? वलियअलम अल्लाहु लजीना आमनू, और ताकि जान ले अल्लाह उनको जो ईमान लाए। वयत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, और वो बना ले तुम में से शहीद। तो पहला मकसद क्या बताया? वलियअलम अल्लाहु लजीना आमनू, और ताकि जान ले अल्लाह उनको जो ईमान लाए। तो क्या अल्लाह ताला को मालूम नहीं कौन ईमान वाला है? ये बात क्यों आई कि ताकि ताकि जान ले अल्लाह? अल्लाह ताला को तो सब कुछ इल्म में है शुरू से ही। इवन इंसान पैदा नहीं होता उससे पहले ही अल्लाह ताला को सब पता होता है कि कौन पैदा होने के बाद ईमान लाएगा, कौन नहीं लाएगा। तो यहाँ ये इस तरह की जब बात आती है ना कि ताकि अल्लाह जान ले, तो इसका क्या मतलब होता है? कि ताकि अल्लाह जाहिर कर दे लोगों के सामने, वो ये बात खोल कर बता दे, ये बात लोगों के इल्म में भी आ जाए, ताकि, ठीक है। अल्लाह को तो ऑलरेडी पता है, लेकिन दुनिया में भी दूसरे लोगों के सामने ये बात हो जाए, उनके भी इल्म में आ जाए। अल्लाह ताला को सब मालूम था पहले से ही कि अहद की जंग में किसको फतह होगी, किसको शिकस्त मिलेगी। लेकिन अल्लाह को ये जाहिर भी तो करना था, ताकि लोगों के इल्म में भी आ जाए कि कौन कौन जो है सच्चे मोमिन है, मुखलिस हैं। और देखिए, हमने देखा भी था ना पिछली आयतों में कि किस तरह इस जंग में मोमिनों और मुनाफिकों की तमीज हो गई थी, जब 300 मुनाफिक तो वापस चले गए थे और बस मुखलिस मोमिन रह गए थे। तो ये पहला मकसद हुआ। और दूसरा बड़ा मकसद क्या है? दूसरा है वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और ताकि वो बना ले तुम में से शहीद। ताकि अल्लाह ताला तुम में से कुछ लोगों को शहीद बना ले, शहादत के मर्तबे अता कर दे तुम में से कुछ लोगों को। अल्लाह ताला के यहाँ उनके मर्तबे बुलंद हो जाएं, ठीक है। ये दूसरा मकसद था। और फिर फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह नहीं मोहब्बत रखता जालिमों से। अल्लाह ताला ने बात यहाँ क्लियर कर दी। कहीं ये ना सोच के बैठ जाए हम लोग कि ये फतह तो मतलब इनको पहुंची है, मुशरिकों को, कहीं अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत तो नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने साफ क्लियर कर दिया वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं रखता है, तो हमें भी हर किस्म के जुल्म से बचना चाहिए, छोटा जुल्म हो या बड़ा जुल्म हो। और अल्लाह के हक में जुल्म करें या बंदों के हक में जुल्म करें, हर किस्म के जुल्म से हमें बचना है। अल्लाह के हक में जुल्म क्या होता है? जब अल्लाह की इबादत में, इताअत में हम कमी करते हैं। और बंदों के हक में जुल्म क्या होता है? वो भी 3 तरह का होता है। जब हम बंदों की जान पर या माल पर या उसकी इज्जत पर जुल्म करते हैं। तो हर किस्म के जुल्म से हमें बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, ना जालिम बनना है। और जो ना किसी कोई जुल्म कर रहा हो दूसरे पर, उसकी मदद करनी है जुल्म करने में, ठीक है। साइलेंट वॉचर भी नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हमें इससे बचना चाहिए और बचाना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं, आयत 141।
آیت 141 وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُمَحِّص اور تاکہ خالص کر لے اللہ الَّذِينَ انہیں جو آمنوا ایمان لائے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دے کافروں کو۔ اب یہ فردر بتایا جا رہا ہے کہ اور کیا مقصد ہے، آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کو خالص کر لے۔ یہ جو ورڈ ہے نا وَلِيُمَحِّص، یہ میم ہا صاد سے ہے، محض اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھوٹ اور عیب سے پاک کرنا، چن لینا، اختیار کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ مومنوں کو آزمائشوں میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ ان کو خالص کر لے، ان کے دلوں کو بھی اپنے لیے خالص کر لے، اور مومنوں کے دلوں سے دنیا کی محبت جو بھی چاہت ہے وہ نکل جائے، تو اس لیے بھی آزمائش آتی ہیں۔ اور فائنلی کیوں آتی ہیں اور کیا کرتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے، ان مشکلات ڈالنے کے ذریعے؟ وَيَمْحَقَ الْكَافِرُونَ کافرین اور مٹا دے کافروں کو۔ اب دیکھیں جنگ احد میں جیتنے کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا کہ اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ بدر میں ان کے لوگ مرے تھے نا کافروں کے، ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور احد میں مسلمان ان کو شہادت ملی۔ تو ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر جیتنے کے بعد کیا کہا؟ ہم تم اب برابر ہو گئے، جنگ بدر میں تم کو کامیابی ہوئی اور احد میں ہمیں، بدر میں ہمارے لوگ مارے گئے اور احد میں تمہارے مارے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا اس بات پر کہ نہیں، برابر نہیں ہوئے، کیونکہ تمہارے جو مرے وہ تو جہنم میں ہے اور ہمارے جو مرے وہ جنت میں ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مشکلات اور جو بھی آتی ہیں آفتیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، تو یہ کس لیے ڈالتا ہے؟ خالص کرنے کے لیے ڈالتا ہے مومنوں کو اور کافروں کی جڑ کاٹنے کے لیے۔ صحیح؟ چلیں نیکسٹ آیت نمبر 142۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ام حسبتم کیا گمان کیا تم نے، ان تدخلوا الجنة کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ نے، الذین جاہدوا انہیں جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت میں داخلہ اتنا آسان ہے کیا کہ بغیر آزمائش سے کے پہنچ جاؤ گے جنت میں؟ حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب پھر وہی بات آ گئی نا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے انہیں جنہوں نے جہاد کیا۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، پھر وہی والی بات آ رہی ہے کہ اس سے پھر کیا مراد ہے؟ اللہ کو تو شروع سے ہی پتا ہے نا، اللہ کے علم میں تو شروع سے ہی ہے کہ کون جنگ کرے گا، کون شہادت پائے گا، تو یہاں نہیں جانا سے کیا مراد ہوئی پھر؟ تو علماء کا یہی کہنا ہے کہ جاننے سے مراد واقعہ کا پیش آ جانا ہے، یعنی جس کو علم ظہور کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ انسان احد کے میدان میں شہید ہوگا، اور اللہ نے مقدر بھی کر دیا، یہ بات لکھ بھی دی بہت پہلے ہی۔ اب اس انسان کا واقعی میں شہادت پا جانا، شہادت کا واقعہ لوگوں کے سامنے پیش آ جانا، تو علم کا حقیقت بن کر لوگوں کے سامنے اجاگر ہو جانا، ظاہر ہو جانا، یہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ابھی تک تو وہ علم حقیقت نہیں بنا تھا کہ کون ہے جو جہاد کرنے والا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں ڈٹنے والا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنے والا ہے، اور کون ہے جو دشمن کے حملے سے ڈر کر بھاگ جانے والا ہے، ابھی تک یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ تو اس چیز کا وقوف پذیر ہونا، کون جہاد کر رہا ہے، کون صبر کر رہا ہے، کون بے صبری کر رہا ہے، کون فرار ہو رہا ہے جنگ کے میدان سے، تو یہ چیز اللہ کو تمہیں دکھانی تھی۔ تو فرمایا اللہ نے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت میں یوں ہی داخل نہیں ہو جاؤ گے، جنت میں جانے کی شرطیں ہیں، اور اس میں سب سے پہلے کیا شرط ہے؟ ایمان۔ ایمان، پھر اگر جہاد کا موقع سامنے آئے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ جانا، مقابلہ کرنا،
اور پھر جو بھی تکلیفیں جو بھی اذیتیں آئیں اس پر صبر کرنا، سب آزمائشوں میں صبر کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ تو جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، مشکلات سے پورا گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے۔ جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا تو لازم ہے، اور دیکھیں ہر انسان آزمایا جا رہا ہے۔ جنت جو ہے صرف تمنا و امیدوں کے سہارے نہیں مل سکتی، کبھی بھی نہیں مل سکتی کہ ہاں تمنا امید ہی ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اخلاص، ایمان، عمل صالح اور مسلسل محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ صرف بیٹھے رہنے سے جنت نہیں مل جائے گی۔ جنت کے راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں اور ان کو پار کرنے میں جد و جہد کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ کیا فرماتے ہیں وہ؟ ایمان تمناؤں اور آرزو کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان نام ہے اس چیز کا جو دل میں قرار پکڑ لے، جو دل میں جڑ پکڑ لے، اور اعمال اس کی تصدیق کرے۔ یعنی کہ ایمان دل میں اور عمل باہر، تصدیق کرے عمل۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہاری جو ہے آزمائش نہیں کی جائے گی، تم کو پرکھا نہیں جائے گا کہ اللہ کے لیے کون کتنا مخلص ہے؟ کیا وہ تمہاری کوششوں کو دیکھے گا نہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم میں اور کون صبر کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے؟ یہ جو اگلی لائن ہے نا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے کہ کون کتنا صبر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی صفت کیا بتائی ہے؟ صبر، صبر بتائی ہے۔ بہت جگہ ہم پڑھیں گے صبر کا کہ ڈیفرنٹ آیتوں میں۔ اور دیکھیں جب انسان جنت میں داخل بھی ہو رہے ہوں گے نا، تب بھی ان سے یہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا الجنت بما صبرتم، داخل ہو جاؤ جنت میں باوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا۔ ایک اور جگہ آتا ہے وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ اور ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت اور جنت کا ریشمی لباس عطا کیا۔ سبحان اللہ، صبر تو صبر کر کے ہی کامیابی ہے۔ جنت کی خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ جنت آسان چیز نہیں ہے، بہت مہنگا سودا ہے جنت کا، ایسے ہی جنت نہیں مل جائے گی۔ اپنے جان، اپنے مال، ہر چیز ہمیں لگانا ہوگا۔ تکلیفیں مشکلات آئیں گی اس راستے میں، ان پر صبر بھی کرنا ہوگا اور مشقتیں سہنی ہوں گی، تبھی یہ راستہ جو ہے ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں بھی تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، کیا آیا تھا اس میں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر اللہ۔ کیا آئی تھی اس کی بات کہ کیا سمجھتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان کی جو گزر چکے پہلے تم سے، کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ پہنچی انہیں سختیاں، مصیبتیں، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ کیا کہنے لگے؟ متی نصر اللہ، کہ کب آئے گی مدد اللہ کی۔ تو آزمائشیں تو آتی ہیں، جنت کا راستہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب پچھلی آیتوں میں کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو جنگ احد کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس جنگ میں مسلمان تھے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچے، انہیں نقصان اٹھانے پڑے، زخمی ہوئے، ان کو شہادتیں ہوئیں، قتل کیے گئے، آزمائشیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ یہ مشکلات، یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں یہ تو آئیں گی، اور ان کو تم استقامت کے ساتھ ان پر ڈٹے رہو گے اور صبر کرو گے اور اپنا کام کرتے رہو گے تو یہی راستہ جنت کا ہے، تبھی جنت حاصل ہوگی۔ تو جو کوئی جنت چاہتا ہے تو وہ ضرور مشکلات کے باوجود اس راستے پر استقامت اختیار کرے گا، جمع رہے گا، مشکل آنے پر پیچھے نہیں ہٹ جائے گا، وہ جی نہیں چرائے گا یا راستہ بدل نہیں دے گا کہ ہاں یہ مشکل آ گئی اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چلیں نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت 143۔
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کنتم تھے تم، تمنونا تم تمنا کرتے، الموت موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان کے تلقوہ تم ملو اس سے، فقط بس تحقیق، رأیتموہ دیکھ لیا تم نے اسے، وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں اس آیت میں کس کو خطاب ہے، یہاں پہ اشارہ ہے بیسیکلی ان صحابہ کی طرف جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے، لیکن ان کو شہادت کا بڑا شوق تھا، ہے نا، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تفسیر میں کہ جنگ بدر میں جو صحابہ شرکت نہیں کر پائے تھے کسی وجہ سے، تو اب جنگ احد کے موقع پر جب مشورہ ہو رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو کس طرح شوق تھا کہ وہ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی میدان جنگ میں جا کر لڑیں اور یا تو وہاں جا کر کامیابی حاصل کریں یا شہادت پا جائیں۔ تو فرمایا کہ جب تک تم نے موت کو دیکھا نہیں تھا تب تک تو تمہارے دل میں اس کی بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی، موت کے آنے سے پہلے، موت سے ملنے سے پہلے، یعنی اب یہ موت سے ملنے سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں جنگ احد میں میدان جنگ میں کیا تھا؟ موت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی نا، میدان جنگ میں سب ادھر ادھر جو بھی جہاں تک بھی نظر جا رہی تھی لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی تھی، موت چاروں طرف چھائی ہوئی تھی، لوگ قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جب تک تم نے موت سے ملاقات نہیں کی تھی تو جنگ شروع ہونے سے پہلے تو تم تمنا کرتے تھے کہ ہم بھی لڑیں، شہادت پائیں۔ اب حال کیا ہے؟ اب حال یہ ہے کہ تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اسے دیکھتے ہی رہ گئے، یعنی کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بس تحقیق دیکھ لیا تم نے اسے اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی کہ جنگ میں اتنی افراتفری مچی اور لوگ جو ہے سامنے سامنے قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، اور تم ان کو دیکھ رہے تھے، ان کو شہید ہوتے اور اپنی طرف بھی موت کو بڑھتے ہوئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، اور تم مطلب دیکھ رہے تھے اور دیکھتے ہی رہ گئے، آگے بڑھے نہیں، ہمت تم ہار گئے وہ سب دیکھ کر۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے نا اس طرح کے، جب اس طرح کی افراتفری مچی تھی، یہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی وہ منظر کھینچ رہے ہیں ہمارے سامنے جو بعض صحابہ کا احد کی جنگ میں ہوا، کہ جب شہادت کا وقت آیا تو وہاں پہ جو افراتفری مچی، جب دشمن نے پیچھے سے اچانک سے حملہ کر دیا تھا تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ پائے، اور پھر بس یہی سوچتے رہ گئے کہ کیا کریں، کیسے اپنی جانیں بچائیں، کدھر جائیں، کیا کریں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو جس چیز کی تم نے تمنا کی تھی، شہادت کی، تو اب کیوں استقامت اختیار نہیں کر رہے ہو؟ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ دشمن سے مٹبھیڑ مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو، بس اللہ سے عافیت طلب کرو، جیسے ان لوگوں نے کی تھی نا تمنا، لیکن جب کافروں کی طرف سے اچانک حملہ ہوا، وہ اس اچانک حملے کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پائے اور بھاگ دوڑ مچ گئی اور ہمت کم ہوئی، ان کی ہمت ہار گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیں کبھی بھی ایک مومن کو جو ہے نا دعا کرنی چاہیے تو کس طرح کرنی چاہیے؟ خیر و عافیت کی دعا کرنی چاہیے، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ انسان کو سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں دعا کرنی چاہیے کہ ہاں جو ہے میں بھی دشمن کا مقابلہ کروں اور میری جو ہے اس طرح سے جنگ ہو اور میں شہادت پاؤں۔ لیکن ہاں اگر دشمن کے مقابلے کی نوبت آ ہی جائے تو پھر مقابلہ کرنا ہے، تب پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا میدان جنگ سے، تب پیٹھ نہیں دکھانی ہمیں۔ اگر دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، صبر سے کام لو، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ لیکن جنگ کے مقابلے کی تمنا یا دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے نا، اب دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی مشکل آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے تو انسان دیکھے کس طرح دنگ آ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ایمان اس کا اور کبھی کبھی کم ہونے لگتا ہے۔ تو کہاں جو ہے انسان بڑی بڑی آزمائش کی دعا کرے اور پھر جب وہ آ جائے تو پھر اس پر نہ استقامت کر سکے، پھر وہ بھاگ جائے وہاں سے۔ تو اس طرح کی دعائیں کبھی نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت سے ہمیں؟ پہلی بات تو یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کو ایسی چیز کی تمنا نہیں کرنی چاہیے جو وقت آنے پر پھر وہ نہ کر پائے، ہمت ہار جائے، پیچھے ہٹ جائے، اور پھر اللہ کے یہاں وہ
गुनाहगार बन जाए। ठीक। और दूसरी बात क्या कि देखें, हम में से हर मोमिन को शहीद होने की तमन्ना एक ना एक बार जरूर आती है दिल में, लेकिन असल सच्चाई जब पता चलती है, जब सच में वो वक्त हम पर आ जाता है, वो कैफियत हमारे ऊपर पड़ जाती है, तब पता चलता है कि सच में वो कि उस रास्ते पर जमा रहता है इंसान या भाग खड़ा होता है, डर जाता है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में क्या फरमाते हैं, ला यतमन्नयन्ना अहदकुमुल मौत, तुम में से कोई मौत की तमन्ना ना करे। अगर हालात देखें बहुत मुश्किल भी हो जाए ना, और इंसान बहुत परेशान भी हो जाए दुनिया के हालात से, तो भी कभी भी इस तरह की दुआ नहीं करनी चाहिए कि मौत आ जाए मुझे। तब भी कैसी दुआ करनी चाहिए? ऐसे दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, जब तक जिंदगी मेरे हक में अच्छी है तो मुझे जिंदा रख, और जब मौत मेरे हक में अच्छी हो तो मुझे मौत दे दे। तो इसलिए मौत कभी मांगनी नहीं चाहिए, ना ही मौत कभी खुद के लिए मांगनी चाहिए, और ना ही दूसरों के लिए बद्दुआ करनी चाहिए, दूसरों के लिए मौत मांगनी चाहिए किसी और के लिए। अब देखें ना, जैसे ये बहुत आम बात है, बाज औरतें जो हैं परेशान होकर मौत की दुआ करने लगती हैं, या तो अपनी मौत की दुआ करने लगती हैं, या फिर बच्चों की या शौहर की या किसी की भाई की या जो भी है। तो ये बहुत ही गलत तरीका, बहुत ही गलत रवैया है। हम्म। ये देखें, ये जिंदगी जो दी है अल्लाह ताला ने बहुत ही वक्ती है, शॉर्ट है, टेम्परेरी है। इसकी परेशानियां भी वक्ती हैं, सब खत्म हो जाना है। तो इनसे तंग आकर मौत नहीं मांगनी चाहिए। मौत ऐसा नहीं है कि मौत आ जाएगी तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सब मुसीबतों से निजात मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं है। मौत देखें, मौत तो खुद एक बड़ी मुसीबत है, और कहीं ऐसा ना हो कि हम मौत मांग रहे हैं और मौत आ जाए, और जो मौत आई तो वो पहले से भी ज्यादा बढ़कर हमारे लिए मुसीबतें लेकर हाजिर हो जाए। तो कभी भी मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए, मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, ना अपने लिए ना किसी के लिए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 143 तक आज हमने देखा।